الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے احباب، سارے دوست محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علی محمد و علی ابراہیم انک حمید مجید. آج 28 جنوری بروز اتوار صبح اس وقت ہم یہاں پہ سارے بھائی، دوست، بزرگ، بچے اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ہم سارے یہاں پہ محترم جناب بھائی خرم صاحب اور ان کے جو دیگر برادران ہیں ان کے گھر میں یہاں پہ ہم سارے بیٹھے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج کی اس ساری محفل کا اور اس سارے موقع کا جتنا بھی ثواب، جتنا بھی اجر، جتنا بھی کرم، جتنا بھی فضل، جتنی بھی دعا ہے، وہ ان بھائی خرم صاحب کے والد بزرگوار جو ابھی کچھ دن پہلے ہم سب کو چھوڑ کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. میری مراد محترم جناب غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں اللہ ان کو نصیب فرمائے،
اور حشر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ان کو نصیب فرمائے۔ ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے، اور آج ایک لمبا عرصہ 40 دن ان کو ہو گئے ہم سے جدا ہوئے، اس دوران جتنی بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر اذکار ہوا، درود پاک پڑھا گیا، وہ بھی انشاءاللہ العزیز، اور آج اس کے علاوہ بھی ہم سارے مل کے اپنے رب کے حضور یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوسرا کام، جو لواحقین ہیں جن کا دل سب سے زیادہ زخمی ہے ان کے جانے سے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے پوتے، ان کے نواسے، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے دیگر ملنے جلنے والے، ان سب سے اظہار تعزیت کے لیے ایک طرح سے ہم بیٹھے اور اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس اور اظہار تعزیت بھی ہے۔ تیسرا بڑا کام جو آج ہم نے کرنا ہے کہ جانے والوں کے لیے اور رہنے والوں کے لیے اس کے بعد کیا نئے کام یا ضروری کام یا کرنے کی چیزیں ہوں گی، کیونکہ وہ تو چلے گئے، قیامت آئے گی یا وہ واپس نہیں آ سکتے۔ جو رہنے والے ہیں ان کے دل زخمی ہیں، ان کے دلوں کو قرار آ جائے، اور جانے والے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ سکون سے بیٹھیں گے تو میں بھی سکون سے ہو جاؤں گا، کیونکہ موسم تو ضرور ٹھنڈا ہے۔ جتنا مل کے بیٹھیں گے، توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ اتنا زیادہ اجر بھی ملے گا، عمل کی قوت بھی اللہ کریم نصیب فرمائے گا۔ دیکھو نا، یہ آنا جانا لگا ہوا ہے، جی آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 پارے قرآن اتارا، 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن ہے، اور سورۃ الرحمن میں میرے رب نے کہا کل من علیہا فان، اس جہان میں تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب فانی ہے۔ یا اللہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ کہتا ہے تو کیا ہوا، تم نے نہیں پڑھا اذا الجبال سیرت، ایک دن آئے گا کہ پہاڑ یوں چلنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ یہ پہاڑ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یا اللہ بڑے بڑے درخت ہیں، اللہ کہتا ہے تو کیا ہوا، یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے۔ یا اللہ ستارے ہیں، اللہ کہتا ہے اذا النجوم انکدرت، دیکھتے نہیں کہ ایک دن آئے گا، اللہ کہتا ہے ستاروں کو میں بے نور کر دوں گا۔ یا اللہ سورج ہے، اللہ کہتا ہے اذا الشمس کورت، قرآن نہیں کھولا، ایک دن آئے گا کہ یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ تم دیکھتے نہیں کہ تم سے پہلے تم 5 فٹ 6 فٹ، آج کل 6 فٹ کم ہی، 5.5 اکثر ہائٹ یہ ہے، تم دیکھتے نہیں تم سے بڑے قد والے، تم سے بڑے کاٹھ والے، تم سے بڑی طاقت والے 60 ہاتھ جن کا لمبا قد ہوتا تھا، یہ 6 فٹ کیا چیز ہے، اور 60 ہاتھ کیا چیز ہوتا تھا۔ تم دیکھتے نہیں کہ تم اپنا بٹن بھی کبھی مشکل سے بند کرتے اور کھولتے ہو، اپنے گھر میں بوتل کا ڈھکن بھی کھولتے ہوئے تمہیں زور لگانا پڑتا ہے۔ میں نے وہ مخلوق پیدا کی تھی جنہوں نے ان ہاتھوں سے پہاڑوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ اٹھاؤ تو صحیح قرآن، کم من قریۃ اتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا، تم سے پہلے 1-2 لوگ نہیں، کتنی قومیں، کتنی بستیاں، کتنے خاندان، شہر، آبادیاں میں نے بھیجی ہیں، اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ بڑے سے بڑے درخت کو یوں پکڑتے تھے اور یوں اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے۔ تم نے دیکھا نہیں پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا، میں نے اپنے نبی کو بھیجا جو اس وقت کے نبی تھے، نبی آئے، ایک کے پاس بیٹھے، اس کو سمجھایا کہ میاں صرف جینا نہیں مرنا بھی ہے، صرف رہنا نہیں جانا بھی ہے، صرف یہ جہان نہیں وہ جہان بھی ہے۔ آل رسول نے کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اس کے جھنڈے کو اس دن تک اونچا رکھنا ہے، تو وہ تو قربانیاں دے دیں، جانیں پیش کر دیں، اور تم صرف اسی جہان کے ہو کے رہ جو کہ بس یہیں پہ رہنا ہے۔ تو جب نبی نے ان کو سمجھایا
ان کو بتایا کہ نہیں بھائی مرنا بھی ہے، رب کے پاس پیش ہونا بھی ہے، جانا بھی ہے، تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ موت کی باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں جہاں زندگی کا نام لیا ساتھ موت کا نام لیا۔ اٹھائیے پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، پہلی آیت ختم ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء۔ اگلی آیت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب وہ ہے جس نے پہلے موت کا نام لیا۔ موت اور حیات دونوں کو اس رب نے پیدا کیا ہے، تو وہ تو شروع کہانی موت سے کرتا ہے۔ انسان بیچارہ اپنی دنیا میں بھول جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی مرنے کی باتیں، پریشان کرنے والی باتیں، ایسی باتیں ویسی باتیں۔ نبی نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ میاں مرنا ہے، جانا ہے رب کے پاس، جینا ہے تو وہاں پہ، یہاں پہ تو امتحان، یہاں پہ تو عارضی زندگی، یہاں پہ تو ہر دوسرے تیسرے دن بیماری، پھر غربت، پھر بے کسی، پھر بڑھاپا، پھر بالوں کی سفیدی، پھر نظر چلی جاتی ہے، ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی، کمر جھک جاتی ہے، دانت گر جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو آنے والا دن وہ پہلے سے زیادہ بوڑھا کرنے والا ہے، مجبور کرنے والا ہے، کبھی کبھی معذور کرنے والا ہے، کبھی کبھی بیمار کرنے والا ہے۔ لیت شباب یعود، کاش جوانی سدا رہتی، پر ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ہر چڑھتے سورج کو ڈوبنا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج نکلے اور ڈوبے۔ کبھی ایسا ہوا جی؟ کیا پتا پاکستان میں نہیں امریکہ میں ہوتا ہو، انگریز زیادہ ٹیکنالوجی والے ہیں۔ بتائیں، نہ کہیں پڑھا اخبار میں، خبروں میں سنا کہ جی یورپ میں سورج نکلا اور ڈوبا؟ بولو نا، ڈوبا؟ کبھی ایسے ہوا؟ جو نکلے اس کو ڈوبنا ہے۔ اور اگلی بات کہوں، میرے آقا نے فرمایا، پہلے محبت سے کہیں صلی اللہ، کہیں گے تو حدیث پڑھوں گا، صلی اللہ، محبت سے صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک دن آئے گا، اس دن سورج نکلے گا مشرق سے نہیں مغرب سے، پورا آخر تک نہیں جائے گا، آدھے راستے سے واپس آ جائے گا۔ مشرق سے نکلتا ہے روز، اس دن مغرب سے نکلے گا، اور درمیان میں جہاں آپ زوال کہتے ہیں، زوال کے وقت تک درمیان میں نصف النہار تک آ کے واپس مغرب میں چلا جائے گا۔ یہ آئے گا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول؟ اب رجسٹر بند، مور رکھ دی، معافی والا خانہ بند، اب جتنے ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینا شروع کرو، یہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ کریم کا یہ کرم ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہم سے پہلے بے شمار قوموں کو بھیجا، نبی نے سمجھایا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، رب سے صلح کرو، توبہ کرو، رب کو ناراض نہ کرو، رب کے حکم نہ چھوڑو، رب کی نافرمانی نہ کرو۔ انہوں نے سمجھانے والوں سے منہ پھیرنا شروع کر دیا، ناراض ہو گئے، دور چلے گئے۔ اور قرآن کہتا ہے، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ ہم درختوں کو یوں کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ ہم پہاڑوں کو ہاتھوں سے چیر دیتے ہیں، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہمارے 60 فٹ لمبے قد ہیں، ہاتھ لمبے قد ہیں، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ جب یہ ہوا تو پھر اللہ نے پتہ کیا کیا؟ پارہ نمبر 29 قرآن میں موجود ہے، رات کو سوئے سارے اپنے اپنے گھروں میں، آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں، یہ جگہ خالی ہے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو جگہ دے دیں۔ قرآن کہتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، رات کو سوئے اپنے اپنے گھروں میں، صبح اٹھے تو ایک بھی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، ایک بھی اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، سب کو اٹھا کے وہاں پہ پھینکا، اور ایک ہوا چلی، جس ہوا نے 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلی، 7 لیال و8 ایام، ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی، ہوا کے فرشتے نے کہا یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہوا کے خزانے میں سوراخ کرو۔ یا اللہ کتنا سوراخ کروں؟ جتنی ایک انگوٹھی کے برابر یا چھوٹا سا سوراخ۔ میرے اللہ نے فرمایا اتنا کرو گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی، میں نے صرف کچھ قوموں کو عذاب دینا ہے۔ وہ ایک بعض جگہ آتا ہے ایک چھوٹے سے بیل کے نتھنے کے برابر، مختلف الفاظ ہیں حدیث میں۔ بہرحال ہوا چلی،
اب تک ہوا اس فرشتے کے کنٹرول میں تھی، یہ ہوا اس فرشتے کے ہاتھ سے بے قابو ہو گئی۔ جب ہوا چلی، ہوا نے ان کو اٹھایا، آپس میں مارا، زمین پہ مارا، پہاڑوں پہ مارا، درختوں پہ مارا۔ 7 راتیں 8 دن یہ ہوا چلی، تن من دھن ان کا اللہ نے جدا کر کے رکھ دیا۔ اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ اچھا یہ بچے بولیں گے تو پھر بڑے نہیں بولیں گے جی، سارے بچوں کو خاموش کر دیں۔ بچوں کی وزارت ہی الگ ہونی چاہیے کہ بچے سارے وہاں ان کے پاس ہوں۔ 7 راتیں 8 دن ہوا چلی، ہوا نے جب ان کو مارا، قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، تم دیکھو جیسے درختوں کے پتے گرے ہوتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں خشک پڑی ہوتی ہیں، درختوں کے تنکے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ نے ساری قوموں کا حشر کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہماری طرف سے، ساری انسانیت کی طرف سے اپنے حبیب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور لاکھوں کروڑوں سرود ہوں ان کے اوپر، سلام ہوں ان کے اوپر، جن کے صدقے سے اس امت کے اوپر اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، ورنہ تو پہلی قوموں کو کونوا قردۃ خاسئین، رات کو سوئے انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر بن چکے تھے۔ قرآن موجود ہے، اٹھائیے ذرا۔ قرآن کہتا ہے کم من قریۃ عتت، دیکھو تو صحیح، تم سے پہلے بے شمار قومیں تھیں، ان کے باپ دادا وہ کسی نبی کی اولاد میں سے بھی تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ایک بھی نہ بچا، کوئی ایک بھی نہ بچا۔ پہلی چیز ہم سارے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں سچے نبی عطا فرمائے، پکے نبی عطا فرمائے، پیارے نبی عطا فرمائے، اپنے محبوب عطا فرمائے، اپنے حبیب عطا فرمائے، رحمت کائنات عطا فرمائے، رحمت دو جہاں عطا فرمائے، رحمت للعالمین عطا فرمائے، محبوب کبریا عطا فرمائے، والضحیٰ کے چہرے والے عطا فرمائے، واللیل کی زلفوں والے عطا فرمائے، ھذا البلد الامین کے شہر والے عطا فرمائے، لا اقسم بھذا البلد کے وطن والے عطا فرمائے، جن کے چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، جن کے ہونٹوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرے، جن کی زبان کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرے۔ امی عائشہ کے پاس کوئی لوگ آئے، سوال کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائیے نا۔ امی عائشہ نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کا ہر سپارہ، ہر سپارے کا ہر صفحہ، ہر صفحے کی ہر سطر اللہ کے محبوب کی شان بیان کرتا ہے۔ کھولو تو صحیح قرآن، پڑھو تو صحیح قرآن، اٹھاؤ تو صحیح قرآن، دیکھو تو صحیح قرآن۔ اور ابھی یہ رجب المرجب کا مہینہ، معراج شریف کا واقعہ اسی مہینے میں ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے۔ فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار، نوری نہیں، نوریوں کا سردار، جبریل امین۔ ہر نبی کے ساتھ جبریل کی دوستی تھی، ہر نبی کے زمانے میں جبریل دنیا میں آئے، وہ جبریل جو نوریوں کے سردار، جو فرشتوں کا سردار، جو ہر نبی کے دوست، ہر نبی کے ساتھی، ہر زمانے میں دنیا میں آئے، وہ جبریل امین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم ہوتا ہے میرے محبوب کے پاس جاؤ، آج کی رات عظیم مبارک برکتوں والی رات، معراج شریف کی رات، میرے حبیب کو لے کے آؤ، آسمانوں کی زیارت کرو، سیر کرو، جنت کی سیر کرو، اور سدرۃ المنتہا کی سیر کرو، اور وہ دکھو جو ہم نے کسی اور نبی کو دکھایا۔ بولو نا، کسی اور نبی کو دکھایا، وہ بتاؤ جو کسی اور نبی کو بتایا، وہ منظر ان کے سامنے کرو جو کسی اور نبی کے سامنے۔ فرشتہ آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ سیرت حلبیہ کے مطابق عرض کر رہا ہوں، مختلف واقعہ ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، میں سیرت حلبیہ کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ وہ تو آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کو جگائیے نا۔ اللہ محبوب آپ کا، تو جگانے کا طریقہ بھی آپ بتائیں کیسے جگانا ہے۔ حبیب آپ کے، نبی آپ کے، محبوب آپ کے، دوست آپ کے، حبیب آپ کے، آپ نے وہ ان کو دیا جو کائنات میں کسی اور کو آرام فرما رہے ہیں، جگاؤں کیسے؟ فرشتے کو حکم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ بوسہ دینا ہے، بوسہ دے کے آپ ان کو اٹھائیے، اور بوسہ بھی
اللہ پیشانی پہ دوں؟ نہیں جبریل. رخساروں پہ دوں؟ نہیں جبریل. ہاتھ پہ دوں؟ نہیں جبریل. اللہ کہاں دوں؟ میرے محبوب کے مبارک پاؤں کے نیچے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ پاؤں کی؟ یہ بات تھی پاؤں کی. سارے بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ چپ تو میں بھی. اور اب مسئلہ موسم بھی اچھا ہو گیا، دھوپ بھی نکل آئی، پریشانی جو تھی ختم ہو گئی، سکون سے بیٹھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں مبارک، تلوے مبارک، تلیاں مبارک، نوریوں کا سردار ہونٹوں سمیت محبوب کی تلیوں کو چومتا ہے. اور سرکار بیدار ہوئے. کیا ہوا؟ جبریل نے کہا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، ہر نبی کے پاس آیا ہوں، ہر نبی کو آ کے رب کا پیغام سنایا ہے. آپ کے پاس کا انداز ہی انوکھا، آداب ہی انوکھے، آپ کے پاس آنے والا پیغام ہی انوکھا. جتنے نبی آئے سب نبیوں کے پاس کچھ لے کے آیا ہوں. بولو، سب نبیوں کے پاس، سب نبیوں کے پاس کچھ لے کے آیا ہوں. سرکار آپ کو ساتھ لینے آیا ہوں. وہاں لے کے آتا تھا، یہاں لینے آیا ہوں. جبریل کیا کرنا ہے؟ حضور سواری باہر کھڑی ہے. اور آج کل بھی آپ لوگ جاتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کو، دوستوں کو، قریب والوں کو لینے کے لیے. بتائیے نا، کائنات کا مالک اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، کیا انداز ہوگا؟ ایک سواری نظر میں آتی ہے گھوڑا، لیکن گھوڑا نہیں ہے، شکل ایسی ہے. اور اس کے گھوڑے کے صرف پاؤں ہوتے ہیں، اس کے پر بھی تھے. اور اس کا نام گھوڑا نہیں، گھوڑے کو عربی میں فرس کہتے ہیں. اس کو براق کہا جاتا تھا. براق اس لیے براق، یہ آپ اردو میں پڑھتے ہوگے برقی رو، برق رفتار، بجلی. اس کا نام براق تھا اس لیے کہ وہ بجلی سے زیادہ تیز چلتا تھا، بجلی سے زیادہ تیز چلتا تھا. کیونکہ مہینے کے عنوان سے بات آ گئی اس لیے. اور اس سارے کا ثواب اللہ محترم غلام مصطفیٰ صاحب کی قبر کو ٹھنڈا کرے کہ آج ہم جو بھی اللہ کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سارے کا اجر اللہ ان کی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. براق کے اوپر بٹھایا، سوار ہوئے. ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کی ایئر لائنیں، ہوائی جہاز اور دوسرے تیسرے، اب تو بہت کچھ ایجادات ہو گئیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے براق کے اوپر سوار کرایا. جبریل امین ساتھ ہیں، براق کے اوپر سوار ہوئے. سواری مکہ المکرمہ سے اڑی. پہلا قدم کہاں پہ؟ فلسطین. آج جہاں پہ خون بہ رہا ہے، آج جہاں پہ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، بیت المقدس کے پاس. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری اتری، سرکار نیچے اترے. جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ سواری یہیں پہ رہے گی، آپ میرے ساتھ اندر چلیں. کتابوں میں لکھا ہے، اور بے شمار کتابوں میں لکھا ہے، ارواح مقدسہ، مقدس روح کی جمع ارواح ہے، مقدس ارواح. اور سب سے مقدس روح نبیوں کی ہوا کرتی ہے. 1.25 لاکھ نبی اندر جمع ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسجد کا نام بیت المقدس، مقتدیوں کا نام 1.25 لاکھ انبیاء، امام کا نام امام الانبیاء صلی اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب داخل ہوئے، مسجد اقصی تھی، بیت المقدس تھا، تشریف لے گئے. 1.25 لاکھ نبیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اب وقت اتنا نہیں، میں تفصیلی عرض کرتا کہ جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو موسیٰ نے کیا کہا، پھر عیسیٰ نے سلام کیسے پیش کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیسے پیش کیا، ابا آدم نے کیسے پیش کیا. وقت نہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے، مجھے اگلی 2 باتیں اور عرض کرنی ہے. اتنی بات پہ اکتفا کروں گا کہ سارے نبیوں نے سرکار کو سلام پیش کیا، سرکار کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کیا. آپ ہمارے امام، ہم جب سے آئے آپ کا انتظار کر رہے تھے. آج آپ
کی زیارت کا موقع ملا، اور سب سے آخری نبی ان نبیوں میں آدم پہلے، موسیٰ پہلے، ابراہیم پہلے، اسماعیل پہلے، یونس پہلے، یوسف پہلے، یوشع پہلے، ذنون پہلے، ادریس پہلے، سارے نبی پہلے، سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے۔ اور پارہ نمبر 28 میں گواہ ہے، پارہ نمبر 28 قرآن موجود ہے، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اپنی قوم کو کہا میرے لوگوں میں شاید دنیا سے چلا جاؤں، تم میں سے جو پیچھے بچے گا خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد، جن کا نام کیا ہوگا؟ محبت سے کہیں صلی اللہ، جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سلام بھی کہنا، ان کے اوپر ایمان بھی لانا۔ ہر نبی یہ سبق سمجھا کر گئے تھے، وہ تو بہت پہلے چلے گئے، سارے نبیوں نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، جبریل آئے، اللہ کے رسول، یہ تو پہلا سٹاپ تھا، ابھی تو آگے چلنا ہے، اوپر چلیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور پارہ نمبر 27 یہاں پہ آ جائیں، سورہ نجم، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھے، پہلے آسمان کے اوپر، دروازہ بند۔ اب یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، آگے مسلم میں بھی ہے، پڑھتے رہیں آپ لوگ، میں جہاں عرض کر رہا ہوں، دروازے پہ آسمان کا دروازہ بند، دروازے پہ دستک دی، اندر سے جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ تربان، بالکل صحیح لفظ کا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں یا گھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ اور شکر ہے آج اتوار ہے، آج کسی نے جمعہ بھی نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، ادھر ہی پڑھا دیں گے انشاءاللہ۔ دروازے پہ جو بند کرنے والا ہوتا ہے دربان، اس نے کہا من دکل باب، کس نے کھٹکایا؟ سبحان اللہ، پہلے کہیں محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ میرے محبوب آ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ یا اللہ دروازہ کھلوایا کیوں نہیں؟ فرشتے باہر کھڑے ہوتے، پھول پھینکتے، استقبال کرتے، میرے اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم، یہ ہوتا تو لوگ دنیا کیا کہتی؟ اپنے محبوب تھا کیا۔ میں یہ سوال کر کے بتانا چاہتا ہوں ان کو بھی جو میرے نبی کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، یا نعوذ باللہ نبی کے بعد کوئی نیا نبی مانتے ہیں، یا نعوذ باللہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو آسمان پہ پہنچے ہیں، تمہیں وہم نہ ہو کوئی اور تھا، میں نام لے کے بتاؤں گا کہ یہ آنے والا میرا نبی ہی ہے، کوئی اور۔ جبریل نے کہا میں نے دروازہ کھٹکایا، میرا نام جبریل، کہا کیوں، کہا کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہیں۔ اگلے نے سوال کیا، فرشتے نے، اچھا تم تو نوریوں کے سردار آئے، یہ تو نبیوں کے سردار، یہ تو ایک گنہگار امت کے نبی، یہ تو انسانوں کے نبی، اس نے نبی کو یہاں پہ کیوں لائے؟ یہاں پہ جبریل نے جو جواب دیا وہ جواب سنانا تھا۔ یہ آئے نہیں، لائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، پہنچائے گئے ہیں، یہاں سے اب گزارے جائیں گے، کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی بتایا جائے گا کہ یہ کائنات کا دلہا ہے، یہ کائنات کے عظیم ہستی ہیں، یہ ہیں جس کے صدقے کل کائنات کو بنایا گیا ہے، یہ ہے جس کے صدقے سورج چاند کو چمکایا گیا ہے، یہ ہیں جن کے صدقے زمین آسمان کو بچھایا گیا ہے، یہ ہیں جن کے صدقے ان فضاؤں کو مہکایا گیا ہے۔ اور یہ سوال ساتوں آسمانوں پہ ہوا، کیونکہ میں نے مختصر عرض کرنا ہے اس لیے میں اس سے آگے چلوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ایک یہ زمین کے اوپر خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اسی کی سیدھ میں ایک ساتویں آسمان کے اوپر بھی خانہ کعبہ ہے، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اسی بیت اللہ کے ساتھ ایک بڑے میاں، میں نے بڑے میاں اس لیے کہا، ویسے تو باقی نبی بھی عمر میں پہلے ہی تھے، لیکن میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑے میاں سفید ریش بزرگ اسی خانہ کعبہ کے ساتھ، جو اوپر والا خانہ کعبہ ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس، میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا بچوں کو آگے کر دیں، کوئی بات نہیں، اب بیٹھے جائیں، بچے پاس بیٹھے ہوئے، سرکار اوپر تشریف لے گئے، جبریل ساتھ، کمال ہے ویسے، جبریل کو بھی ایسی دوستی ملی، زمینوں پہ بھی ساتھ اور آسمانوں پہ بھی۔ جبریل کہنے لگے
سرکار نے فرمایا جبریل من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو اب میں نے پیچھے نہیں سنایا کیونکہ آپ کا وقت تھوڑا ہے کہ پہلے آسمان پہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن وقت کم ہے، یہاں عرض کر رہا ہوں۔ جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے دادا حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اچھا اب آپ سمجھے، محمد بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن مالک بن فہر بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معد من عدنان، یہ 21 نام وہ ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ 21 کے 21 ایک بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ سارے کے سارے بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اسی لیے فرشتے نے کہا آپ کے دادا حضور یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہا یہ بچے کون ہیں؟ کہا مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو نابالغ ہوتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، یہ سارے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہو رہے ہیں، ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ سفر وہاں سے اوپر ہوا، آسمان 7 آسمان نیچے، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوا اذ یغشى السدرۃ ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ میرے آقا کا یہ والا تذکرہ اللہ نے قرآن میں یہاں پہ فرمایا۔ سدرۃ المنتہا، سرکار اوپر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، منتہا انتہا ہو گئی، یہاں سے اوپر فرشتے بھی نہیں جاتے، رب اور رب کا نظام موجود ہے، لیکن فرشتوں کی بھی یہاں پہ بس ہو جاتی ہے۔ جبریل نے کہا سرکار بس، مکے میں بھی آپ کے ساتھ، مدینے میں بھی آپ کے ساتھ، بدر میں بھی آپ کے ساتھ، حنین میں بھی آپ کے ساتھ، احد میں بھی آپ کے ساتھ، حرم میں بھی آپ کے ساتھ، پہلے آسمان پہ آپ کے ساتھ، 7 آسمانوں پہ آپ کے ساتھ، یہاں سے آگے جبریل اگر گیا تو جبریل کے پر جبریل خود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ آگ ہے؟ نہیں۔ گرمی ہے؟ نہیں۔ انوار تجلیات میرے رب کے بنائے ہوئے نور کی تجلیاں اتنی ہیں کہ جبریل وہ تجلیاں ہضم نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جبریل نے کہا بس اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، تو جبریل سرکار نے فرمایا جبریل پھر؟ کہا رب جانے اور رب کا محبوب جانے، اللہ جانے اور اللہ کے پیارے حبیب جانے، محبت سے کہیں صلی اللہ۔ اگر یہ راستہ تنگ ہے تو آپ لوگ آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو، وہ پیچھے دوست جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جبریل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ایک تخت اتارا گیا، رکھا گیا، اور وہاں پہ کوئی آواز نہیں، صرف قلم کے چلنے کی آواز ہے۔ حریف الاقلام یہ لفظ کتابوں میں موجود ہے کہ جو قلم چلتی ہے، حروف لکھے جاتے ہیں، صرف تقدیر کا قلم وہاں تھا جو چل رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے اور لکھ رہا ہے کائنات کی تقدیریں، یہ تقدیر کا قلم موجود تھا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ تخت اتارا گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہوئے، یہ تخت اڑنا شروع ہوا۔ اب تک تو سواری جبریل چلا رہے تھے، اب سواری بھی بدل گئی، ڈرائیور بھی، اب اللہ اپنے نظام سے اس کو چلا رہا ہے۔ وہ چلی سدرۃ المنتہا سے، وہ سواری، وہ تخت اوپر ہوا، 70,000 نور کے حجابات، 70,000 نوری پردے، جیسے جیسے تخت قریب ہوتا گیا پردے کھلتے چلے گئے، پردے کھلتے چلے گئے، پردے کھلتے چلے گئے، 70,000 نوری پردے وہ اللہ نے ہٹائے اور اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ پہلی آیت، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ پہلی آیت ہے۔ پھر یہ والی آیت آ جائیں، فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے سامنے بٹھایا، کتنا فاصلہ تھا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں
اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ پھر رب بتائے یا رب کے حبیب بتائیں، کائنات میں کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، میرا اللہ کہتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔ یہ تو قوس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا۔ اچھا آج کل کی اردو بھی انگریزی ہو گئی ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اردو کیسے لکھتے ہیں، کیسے بولتے ہیں۔ وہ پہلے لکھتے تھے نا ایک قوس کا، دو قوس کا، نہیں سمجھ آئی؟ تیر، ایک تیر ہوتا تھا اور ایک یوں قوس کمان ہوتا تھا اس کے آگے، یہ قوس کہتے ہیں اس کو۔ اب تیر چھوٹا بڑا آپ نے کون سا دیکھا؟ آپ نے تو الیکشن والا دیکھا، دوسرا پتہ نہیں کب دیکھیں گے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، میرا اللہ کہتا ہے دو قوس کا فاصلہ تھا، دو کمان کر لو چلو آپ، دو کمان کا فاصلہ تھا، او ادنا، یا دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا، کہ اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ اور اللہ کے حبیب، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حسین کے نانا، فاطمہ کے ابا، عائشہ کے شوہر، خدیجہ کے شوہر، رقیہ کے ابا، ابو بکر صدیق کے ساتھی اور ابو بکر صدیق کے داماد، عمر فاروق کے داماد، حضرت علی کے سسر، میرے اور آپ کے امام، کل نبیوں کے امام، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سید الکونین والثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبت سے کہیں صلی اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ پہلا ہدیہ جو سرکار نے اللہ کے حضور پیش کیا۔ اب آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں تو آگے چلوں۔ اچھا آپ یہ اس لیے نا پریشان ہو گئے کہ ہم بار بار سبحان اللہ کہلواتے ہیں، مجھے پتہ رہے کہ میرے ساتھ کون ہے اور پچھلی سیٹوں پہ کون بیٹھا ہے، بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساتھ والی سیٹ میں اور پچھلی سیٹ میں فرق ہے کہ نہیں؟ اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سرکار پیش کر رہے ہیں۔ التحیات للہ، ترجمہ یاد ہے ساروں کو؟ اب وہ قاری صاحب یاد آئیں گے جو بچوں میں یاد کرواتے تھے، یا کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا۔ التحیات، نیت کرو اپنے بچوں کو قاری صاحبان کے پاس مدرسے میں، مسجد میں بھجوائیں گے، نماز، قرآن، حدیث سارا کچھ یاد کروائیں گے انشاءاللہ، ان کو کریں گے نا انشاءاللہ۔ التحیات للہ، ساری التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری جانی، مالی، قولی، فعلی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ للہ۔ کس کے لیے؟ جو سرکار نے ہدیہ وہاں پیش کیا اور سرکار کی امت ہر نماز میں پیش کرتی ہے۔ سمجھ آئی نماز کی قیمت؟ جو سرکار وہاں کہہ رہے، میرے پاس اکثر دوست آتے ہیں، استاد جی اولاد نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتا دیں، نوکری کا مسئلہ بن گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور ایسی دعائیں اور ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ مسئلے حل کرتا ہے۔ دیکھو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنی بڑی دعا ہے، جو سرکار نے خود وہاں پڑھی، وہ سرکار نے پوری امت کو یہاں پڑھا دی، کہ جو بیٹھے گا تحیات میں، بچہ ہے تب بوڑھا ہے، مرد ہے تب عورت ہے، امیر ہے تب غریب ہے، نہیں تو ایک دفعہ کہا نا حضرت بلال حبشی نے، یا رسول اللہ شکر ہے ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کہا بلال کیا ہوا؟ کہا سرکار اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میرا تو خاندان بھی بڑا کوئی نہیں، قریشیوں کو ملتی، بڑے خاندان والوں کو ملتی، بڑے لوگوں کو ملتی، چھوٹے لوگوں کا نمبر بہت لیٹ آتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ جو رب کے دربار میں ہاتھ سیدھے کر کے بیٹھے گا، اس کی زبان پہ وہ وظیفہ، وہ دعا، وہ جملے، وہ کلمے جاری ہوں گے جو سرکار نے وہاں ادا فرمائے تھے۔ اس لیے نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں کہا گیا نماز؟ اس لیے نماز مومن کی معراج ہے کہ وہ سرکار کی معراج تھی، یہ ایمان والے کی معراج ہے۔ جو سرکار نے وہاں کہا وہ ایمان والا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا لوگو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو بہت اچھا، نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، جتنا کر سکتے ہو کرو صحیح، چھٹی کوئی نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں۔ اب وقت کم ہے ورنہ میں اس کی بھی تشریح کرتا۔ یہ اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اوپر سے جواب آتا اللہ کی طرف سے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی السلام علیکہ، اے نبی تیرے اوپر،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تیرے اوپر رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اور اگلی دفعہ آپ خود کہیں گے، مجھے کہنا نہیں پڑے گا۔ سرکار نے کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربا جو رحمتیں تو نے دی ہیں، جو برکتیں تو نے دی ہیں، جو فضل تو نے کیا ہے میرے اوپر، یہ ہمارے اوپر، صرف میرے اوپر نہیں، ہم سب کے اوپر ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں کے اوپر ہو۔ کہا تھا نا اگلی دفعہ آپ خود کہیں گے۔ یہ نہیں سمجھے اللہ نے کہا نبی تیرے لیے، نبی نے کہا ہم سب کے لیے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تو چونکہ محبوب ہے، تجھے میں نے یہاں پہنچایا، یہاں بلایا، تیرے لیے سب دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ جو تو نے مجھے دیا وہ میری ساری امت کو میں نے دے دیا۔ اب بتائیں مجھے، اب آپ مجھے بتائیں ذرا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اپنوں کے لیے رکھ لو، بعد والوں کی باری بولو، نہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کو جو بھی سیٹ مل جائے، اب یہ سیٹیں بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ہاں اللہ سب کو نصیب فرمائے، اتنی سیٹیں ہو جائیں کہ عوام بھی سیٹوں سیٹ ہو جائے پھر، ہاں جی۔ اور جس کے پاس جتنا آتا ہے پہلے وہ اپنوں کو، پھر بعد والوں کو، پھر اسی لیے تو بلال نے کہا تھا یا رسول اللہ جی تواڈے ہاتھ جو ہوندی تے میرا نمبر کدوں آنا سی، ہاں جی۔ اور وہ تو رحمت کائنات تھے نا، ان کو تو ان سے پیار تھا۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ کے لیے، میرے نبی نے کہا ساری کائنات کے لیے۔ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان سب کے لیے ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ وہ مبارک تحفہ ہے۔ سرکار تشریف، لمبا واقعہ میں نے کہا میں نے مختصر عرض کرنا ہے، تشریف لائے، 50 نمازیں، موسیٰ راستے میں، جی اللہ کے نبی کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا بڑی اہم میٹنگ جاری ہے، کوئی خاص کام ہونے جا رہا ہے۔ یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ؟ کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں پڑھا ایک امت ایسی آئے گی کہ جو امت نماز پڑھے گی ان کی صفیں ایسی سیدھی ہوں گی جیسے اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتوں کی صفیں سیدھی ہیں جو عرش کے کناروں پہ وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی صفیں نماز میں، اس لیے امام صاحب کہتا ہے نا صفیں سیدھی کرو، اس لیے سیدھی کرنی چاہیے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس طرح سیدھی ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتاب میں پڑھا، کتاب رکھی نیچے، یا اللہ یہ امت تو بڑی عجیب اور بڑی عظیم امت ہے، اے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، آپ کی نہیں، وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پڑھا وہ ایک ایسی امت ہے جو دعا مانگے گی ہاتھ منہ پہ پہنچیں گے نہیں، اللہ دعا قبول کر لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رکھی تورات، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نہیں، وہ اسی شان والے کی ہے، اسی شان والے کی ہے۔ اس نبی کے شان کے صدقے اللہ نے مجھے آپ کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ پہلی امتوں میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کو اللہ کے نبی کتنی نمازیں ملی؟ کہا 50 ملی۔ کہا نہیں پڑھیں گے، واپس چلے جاؤ۔ کہا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا حضور جائیں نا، کم کروا کے آئیں۔ لمبا واقعہ مختصر، 5 45 40 35 30 ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی پھر واپس جاؤ۔ کہا موسیٰ اب تو 5 ہیں۔ کہا میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی تو 5.5 کی 2%، ہاں جی، ہے تو ہم کمزور ہی نا، اس لیے اپنی کمزوری کو سرکار نے اسی لیے اجازت دے دیا ہے بھئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو، اتنی تو اجازت ہے نا۔ بیماری کی حالت میں بھی وضو نہیں کر سکتے تو تیمم۔ اور دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے نہیں تھا، کسی نبی کی امت کے لیے نہیں تھا کہ آپ زمین میں کسی کنارے میں پانی نہیں، مٹی پہ آپ ہاتھ مار کے ایک چہرے پہ کر لو، ایک ہاتھوں پہ کر لو، آپ کا وضو ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اس سے بھی پاکی، اور قرآن کی آیت ہے کہ اس تیمم کی برکت سے جسم تو جسم اللہ ہڈیاں پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ بزرگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کا تو خیر نماز فرض ہی نہیں، جس کے اوپر نماز فرض ہے وہ ہر صورت میں کوشش کریں کسی نہ کسی صورت میں نماز ادا
کریں گے انشاءاللہ. اتنا بڑا تحفہ ہے یہ اللہ کا. جب جب اتحیات میں بیٹھے تو آپ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ایک وقت تھا کہ سرکار اپنے رب کے سامنے گئے تھے اور کہا تھا تحیات للہ. میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تحیات للہ. یہ اس دھیان کے ساتھ پڑھیں پھر، اور پھر کہیں سرکار نے کتنا خوبصورت کہا السلام علینا. یہ سب کے لیے دعا ہو گئی، سب کے لیے دعا ہو. ہم بیٹھے آج دعا کے لیے ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندے سارے بیچ میں شامل ہو گئے. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، جس نبی کے صدقے ہمیں یہ سب ملا، یہ سب ملا، یہ سب ملا. عرض کروں، پہلی امتوں میں جو بندہ گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا یہ چور ہے، اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. بعض جگہ آتا ہے اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کائنات میں یہ امت ہے. اس نبی کے صدقے پتہ ہی کوئی نہیں، صبح کی نماز میں چور بھی کھڑا ہوگا اور جو ہے وہ کیا نام ہے منصف بھی کھڑا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ نے اتنا پردہ رکھا ہے. اور اسے اگلی عرض کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سرکار تشریف لائیں گے تو سرکار کے لیے ایک یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس کو، ممبر اتارا جائے گا کہ سرکار آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں. سرکار فرمائیں گے ہاتھ رکھ لیں گے، بیٹھیں گے نہیں. اللہ کے رسول آپ بیٹھے نہیں. یا اللہ بیٹھنا چاہتا تھا پر خیال آیا میں بیٹھوں گا یہ اڑا کے مجھے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کا تو امتحان کا وقت ہے، اس کا تو ترازو تلنے والا ہے، اس کا تو فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تو جنت یا دوزخ ہونے والی ہے، اس کے لیے تو کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہونے والا ہے. اب اللہ جانتا ہے. پھر اللہ پوچھیں گے پھر کیا ہوا؟ کہ اے اللہ میں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. جب تک ایک کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا میں یہاں کھڑا رہوں گا، انتظار میں رہوں گا. جب میرا آخری امتی جنت میں جائے گا پھر میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. جو نبی وہاں مجھے آپ کو نہ بھولے. آج کا مسلمان شادی میں کہہ دے وہ خیر ہے جی سنت ہے جان دے ہو، غمی میں کہہ دے جی سنت ہے جان دے ہو. چھوڑو، کھانا کھاتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، دوسرے معاملات کرتے ہوئے اور جی سنت ہے اس کی تو خیر ہے نا. عجیب کیا دلیری ہے. یاد رکھو جس کے اندر میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی پھر اللہ کی بھی اطاعت ہوگی. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی کو پاس کر دوں تو وہ پھر اللہ کو بھی پاس ہی کر دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دروازہ پکڑے اور دوسرا چھوڑے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب یہ والا بھی ساتھ کھلتا ہے. تو یہ نہ ہو تو وہ مل ہی نہیں سکتا. لو استفتحونی من کل باب وجاؤنی من کل طریق. جو دروازہ کھٹکھٹاؤ گے وہ بند ملے گا، جس راستے سے ہوگے وہ بند ملے گا. الا محمد الرسول اللہ. اس لیے نہیں پڑھ سکتے، نہیں کر سکتے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے. کبھی یہ نہ کہ خیر ہے. خیر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یار بات سنو، تم نے کھانے پہ فلانے بندے کو پوچھا ہے؟ نہیں اس کو نہیں. اچھا چلو خیر ہے جانے دو. مطلب اس بندے کی ویلیو نہیں ہے تو آپ نے خیر ہے کہا نا. جب کوئی یہاں کہتا ہے نا خیر ہے سنت ہے، اس کا مطلب ہے اس چودھری سیٹھ اس وڈیرے کے دل میں نبی کی سنت کی اہمیت. اور یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے حشر کے میدان میں جہاں اعلان ہوگا ان فلان ابن فلانی قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. لوگوں فلاں فلاں کا بیٹا، یہ اعلان کب ہوگا؟ صرف خبروں میں نہیں آئے گا، میسج نہیں آئے گا. ایک کمرے میں، یہاں تو جج سزا دیتا ہے کمرے میں دیتا ہے نا، ایک کمرے میں نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک آنے والے سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بڑے بوڑھے سب کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، سب کے سامنے ایک اعلان ہوگا، پھر دوسرے کا اعلان، پھر تیسرے کا اعلان. ایک آواز سارا حشر کا میدان سنے گا. ایسا نہیں کہ دور والوں کا آواز نہیں آ رہی نزدیک والے سن رہے ہیں، نہیں، سب سنیں گے. فلاں اور فلانے کا بیٹا، اس کا نام لیا جائے گا، اس کے باپ کا نام لیا جائے گا. یہ وہ ہے قد خفت موازینہ. یہ سامنے ترازو لٹکا ہوا ہوگا. ایک ترازو کا پلڑا ادھر نیکیاں، ادھر برائیاں، ادھر خوبیاں، ادھر خامیاں تولی جائیں گی، رکھی جائیں گی. جس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں، جس کی نیکیاں کم ہو گئیں،
اعلان ہو گیا ان فلان ابن فلانی، فلاں فلانے کا بیٹا، قد خفت موازینہ، اس کا وزن کم ہو گیا ہے، گھٹ ہو گیا ہے، شقی شقاءن، وہ بدبخت ہو گیا، لا یسعد بعدہ ابدا، بڑا سخت جملہ ہے، اس کے بعد یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ہے ناکامی۔ ایک ہوا چلے گی، ایک ہوا چلے گی اور اعمال نامے جیسے یہ فائلیں رکھی ہوئی ہیں اڑنا شروع ہوں گی، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، کسی کے ادھر، کسی کے ادھر۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ٹھیک ہے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ یہ کون ہے؟ یہ اعمال نامہ جن کے دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ یا اللہ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کے گھر ڈیفنس میں تھے، جن کے پاس بیریے میں کوٹھیاں تھیں۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کے نیچے دو دو پجاروں ہوتی تھیں۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون سے ہیں؟ جن کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور تھے۔ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جن کے نام کے لمبے چوڑے نعرے لگتے تھے، اشتہار لگتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ جن کو لوگ دور سے سلام کرنے آتے تھے۔ نہیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ہیں، وہ خود بتائیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ جب اس کو اعمال نامہ ملے گا نا دائیں ہاتھ میں، وہ اٹھا کے یوں اعلان کرے گا، دکھائے گا سب کو، میں پاس ہو گیا، میرے نمبر پورے ہو گئے، میں آج کامیاب ہو گیا۔ آج کے دن میں جانتا تھا کہ اس دن میں حساب ہونا ہے، اس لیے میں ہر پل حساب کی تیاری کرتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے رب کو جا کے جواب دینا ہے، اس لیے زبان سے یا سچ بولا، جھوٹ آیا تو زبان کو روک دیا، غیبت کا وقت ہے زبان کو روک دیا، بدگوئی کا وقت ہے میں نے زبان کو روک دیا۔ ان کانوں نے صرف حلال سنا ہے، صرف رب رحمان سنا ہے، حرام نہیں سنا۔ میں جانتا تھا کہ ان کانوں کا حساب دینا ہے، اس دل کا حساب دینا ہے۔ میری ہاتھوں نے کسی کو مارا نہیں، ناجائز پیٹا نہیں، کسی کا حق نہیں غصب کیا، کسی کی زمین نہیں دبائی۔ میں جانتا تھا کہ میں نے رب کو حساب دینا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں جانتا تھا کہ میں حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اب فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ لمبے سائے، گھنے درخت، خوبصورت پانی، میٹھے چشمے، بہتی نہریں اور بہتی آبشاریں اور خوبصورت موسم۔ اب کبھی موت نہیں، کبھی بیماری نہیں، کبھی بڑھاپا نہیں، کبھی تکلیف نہیں، کبھی سر میں درد نہیں ہوگا، کبھی کمر جھکے گی نہیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اب کبھی اس کو موت نہیں ہے۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے دائیں ہاتھ والے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، کسی جگہ کم ہو گئی۔ نیت کریں، عزم کریں اس بات کا، جو گزر گئی گزر گئی۔ آج محترم مرحوم غلام مصطفیٰ صاحب کے اشارے ثواب کے بہانے سے ہم اکٹھے ہو گئے، لیکن ایک عزم کریں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے میں جا رہے تھے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا سرکار جنازہ کس دا ہے؟ اللہ والے تھے، بڑے تھے، اور اللہ والوں کی باتیں پھر اللہ والوں کی ہوتی ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں اللہ والوں کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ جس کے پاس بیٹھو گے اس کا رنگ چڑھے گا آپ پہ۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھیں، رنگ پکڑتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس جاؤ گے اور جایا کرو۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو بعد میں ایک دوست میرے پاس آیا، استاد جی نیک بندے آج کل ہیں کتھے؟ میں نے کہا یہ تو وہیں پوچھتا نا تاکہ میں تسلی سے جواب بھی دیتا۔ وکیل اچھا ڈھونڈنا ہو مل جاتا ہے، ڈاکٹر اچھے سے اچھا مل جاتا ہے، انجینئر مل جاتا ہے، تمہیں صحیح بندہ نہیں ملتا۔ کھرا دودھ پتہ ہوتا ہے کس کے پاس سے ملے گا، سبزی صحیح کہاں سے ملے گی، تمہیں اللہ کا بندہ نہیں ملتا۔ یا اپنا تھرمامیٹر ٹھیک کرو، وہی ٹھیک کرو۔ پھر ایسا نہیں ہے، اگر اللہ کے بندے دنیا میں نہ ہوں یہ اللہ جہان ہی ختم کر دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، کائنات میں ایسے تلاش کرنے سے خدا مل جاتا ہے، میاں تلاش تو کرو۔ اور سب سے بڑی بات، آپ جو اس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کے امام صاحب ہیں، یہ بھی کوئی میں آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ میرے پیچھے نماز، بالکل نہیں۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے میں تو پنڈی میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں،
الحمدللہ. ٹھیک ہے, ناراض نہ ہونا اس بات پہ. جو آپ کی مسجد کے امام صاحب, آپ ان کے پاس جائیں. ہفتے میں ایک دن ہم جاتے ہیں, جمعے کے دن, وہ بھی جب امام صاحب کا بیان ختم ہونے والا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں بھی ہوتا ہے نا, گیلی جوتیوں کے ساتھ, گیلے بالوں کے ساتھ. ادھر میں ممبر سے اتر رہا ہوتا ہوں, ادھر میرے مقتدی داخل ہو رہے ہوتے ہیں. سب جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. جایا کریں, بیٹھا کریں. امام صاحب, میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, میں کس طرح اپنے رب کو راضی کروں؟ اور دیکھو, قیامت کے دن اگر سرکار نے پوچھ لیا نا کہ ہاں بھائی غلام رسول محمد دین محمد صدیق, بتانا غلام نبی, تو نے دنیا میں اپنے آپ کو کمانے میں اتنا مست کر لیا تھا, اپنے بچوں کو پالنے میں اتنا گم ہو گیا تھا کہ تجھے میری 5 دفعہ آواز آتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ, تیرے ماتھے پہ بل نہیں پڑا, تو آیا نہیں مسجد میں. اور اگر محمد دین نے کہا نا سرکار کیا کرتے, بچوں کا پیٹ پالنا مجبوری, دفتر دکان, یہی مجبوری ہماری. سرکار پوچھیں گا نا میرے حسین سے زیادہ تیرا بیٹا خوبصورت تھا, میرے رب کی قسم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر ایک دفعہ میرے آقا نے کہہ دیا نا تیری بیٹی اور میری بیٹی فاطمہ, سرکار گھر آئے, حضرت فاطمہ کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے. مجھے بتاؤ, ہم سارے مرد بیٹھے ہیں, ایمان سے بتاؤ یاد آخری دفعہ چھالا کب پڑا تھا ہم میں سے کسی کو؟ ذرا سوچو, شاید زندگی میں 2-4 دفعہ پڑے ہوں گے. کائنات کی سب سے عظیم بیٹی ہے اور کائنات کے سب سے عظیم بابا ہے. فاطمہ کیا ہوا؟ ابا حضور چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بتاؤ نا ذرا, ہم بھی گھروں میں کھانے پکاتے ہیں اور پانی کا مشکیزہ بھرتے بھرتے میرے کندھوں پہ تکلیف اور کندھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. یہ بیٹیوں کی حالت ہے. اور صحابی آئے, بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سرکار نے یوں دیکھا محبت بھری نظر سے, یا کعب 3 دن گزر گئے, اس پیٹ میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں گیا ہے. ہمارے جتنے ہم سارے آپس میں دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ سب سے کم تنخواہ آج کل کتنی ہوگی؟ 15,000 10,000. کوئی ایک مزدور آپ مجھے بتاؤ نا کہ 3 دن گزر گئے ہیں اور اس کے گھر میں کھانا چولہا نہیں جلا, مجھے بتاؤ ذرا. چلو یہ آج کل ہم کہتے ہیں بہت مہنگائی, بہت فلانا فلانا, اس دور میں مجھے بتا دو. کائنات کے سب سے عظیم ہستی ہے, انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ٹیک لگائی احد کے میدان میں, پہاڑ فوم کے گدے سے زیادہ نرم ہو گیا. مری ہوئی گو سے بات کی, زندہ ہو کر عربی میں سرکار سے باتیں کرنے لگ گئی. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, مار دے گا. اب جو جانور رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے, اونٹ کو جب کتے کو لوگ گولی مار دیتے ہیں نا کہ مار دے گا کسی کو, تو اونٹ پاگل ہو گیا. سرکار نے کہا میرے ساتھ چلو. یا رسول اللہ وہ مارے گا. کہا تمہیں مارے گا, مجھے نہیں مارے گا. تو دروازہ کھولا تو دروازے کے سامنے ایسے غصے سے منہ کھولا, منہ سے جھاگ, وہ پتہ پاگل جھاگ نکالتا ہے جاندار منہ سے, وہ جھاگ نکال رہے ہیں. سرکار پہ نظر پڑی, وہیں پہ سر قدموں میں ڈال دیا. جس نبی کو پاگل اونٹ دیکھ کے ٹھیک ہو جائے اور سرکار کو دیکھتے ہی پاؤں قدموں میں ڈال دے, اس نبی کی حالت یہ ہے کہ 3 دن گزر گئے, اس پیٹ میں ایک لقمہ کھانا. اچھا, حضرت کعب دوڑے ہوئے گئے, کھجوریں لے کے آئے, یا رسول اللہ یہ لیں. آپ نے فرمایا کعب خیر ہے, اپنے بچوں کو نہیں دی, اپنے لیے نہیں رکھی. آج کل یہ ہوتا ہے نا, اللہ کے نام پہ بھی دینا ہے, پر پہلے سمجھ گیا نا, یہ ہماری بیماری ہے, میری بھی اندر بیماری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. کعب کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ کو اس حال میں دیکھا تو رہنے نہیں ہوا, بے قرار ہو گیا. آپ نے کہا کعب, ایک کھجور اٹھائی سرکار نے, سنو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ پھر میرے ہی ہو کے رہتے ہیں, اور جب میرے ہو جاتے ہیں پھر ان کو نہیں پرواہ ہوتی, کھانا ہے تب بھی نہیں ہے, ملا ہے تب بھی نہیں ہے,
تب بھی آیا ہے، تب بھی نہیں آیا، آیا تو الحمدللہ، نہیں آیا تو بھی الحمدللہ۔ حلال اللہ نے دیا الحمدللہ، اور رزق حلال عبادت ہے۔ حلال نہیں ہے تو حرام میں نہیں گئے، حرام نہیں کمایا، نہیں لیا، نہیں دیا، نہیں اٹھایا، کسی کا حق نہیں مارا۔ اے کعب، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان پہ آزمائش ایسے آتی ہے جیسے پرنالے سے پانی تیز تیز نیچے آتا ہے۔ یہ دو جہان کے سردار تھے، ان کی حالت تھی۔ بیٹی کی حالت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں، آپ کی برکت سے ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، آپ بولتے نہیں، بول رہے ہیں تو اس کا مطلب میرے ساتھ ہیں، نہیں بول رہے تو پھر آخری سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، اگلی سیٹ والا پتہ نہیں کتنے، پچھلی سیٹ والا پتہ نہیں کتنے۔ بیٹیوں کے گھروں میں جانا نبی کی محبت سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کی خبر گیری کرنا عین نبی کی سنت ہے۔ اصل میں ہمارا کلچر وہ ہندو شروع میں ساتھ رہے ہیں نا، بس اللہ دے والے پا چھوڑی ڈولی تو کوئی خیر خبر کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور آپ اسے اگلی سنیں، میں چونکہ دونوں چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں۔ سرکار تشریف لے گئی، بیٹا فاطمہ میں آیا ہوں، تو بیٹی نے کہا ابا حضور، اور ساتھ میں سرکار نے فرمایا میرے ساتھ ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے عمران بن حسین، یہ صحابی رسول ہے، میرے ساتھ وہ بھی ہیں۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور، ہمارا تو یہی چھوٹا سا گھر ہے اور اسی گھر میں ہم رہتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بندہ اور ہے اور میرے پاس پردے کے لیے سامان، سمجھ آئی؟ کیونکہ باپ سے جو پردہ ہے وہ تو چہرہ تو کھلا ہوتا ہے نا، اب باہر کا بندہ آ گیا تو چہرہ تو نہیں کھل سکتا۔ سرکار نے اپنے کندھوں سے کملی والی چادر اتاری، مجھے بتاؤ، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بتاؤ آج کسی گھر میں اتنی غربت ہے؟ یہ دو جہان کے سردار ہیں اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ الزہرا۔ ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، اگر چاہتی ہو کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، حضرت سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جاؤ۔ مجھے پتہ ہے ہم سارے 100% نہیں چل سکتے، پر جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ اتنا کچھ کرتے نہیں اور کہتے ہیں ہوتا نہیں، ہوتا نہ ہوتا تو اللہ ان کو نمونہ نہ بناتا، ان کو آئیڈیل اللہ نے بنایا اسی لیے ہے کہ مردوں کے جو نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان، نوجوانوں کے جو نمونہ ہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ہیں، عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، کتنی پاک بیویاں ہیں، سب ان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سرکار نے اپنی چادر اتاری کملی والی اور وہ دروازے سے اندر پھینکی، وہ لے کے مائی فاطمہ ایک طرف ہو گئیں، پھر وہ دونوں حضرات وہاں سین میں بیٹھے، کوئی جو بھی کام ہوا بات ہوئی جو کیا آپ نے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے حکم کو پورا کرو، کریں گے نا انشاءاللہ۔ دو باتیں ہو گئیں کہ جن کے نقش قدم پہ چلنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مبارک آل، اولاد، ان کی مبارک ازواج، ان کے مبارک صحابہ، سبھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، سبھی کی اتباع میں ہماری کامیابی اور نجات ہے۔ ان کی پاؤں کی جوتی 1.25 لاکھ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں تھے، 10,000 کی قبریں مدینہ پاک میں، باقی پوری دنیا میں پھیل گئی، ان سب کی جوتی ہمارے سروں کا تاج، ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھا، اور آل رسول تو پھر آل رسول ہوئی نا، ازواج رسول تو پھر ازواج رسول ہوئی نا، حرم رسول تو پھر حرم رسول ہوا نا، ان کی تو شان ہی پھر کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اگلی چیز، نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز میں نے بتا دیا کہ یہ نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ اگلی چیز، اس دنیا سے سفر شروع ہو گیا، جیسے محترم غلام مصطفیٰ صاحب کا شروع ہو گیا، یہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کے بعد کسی نے بھی، یہ تو اچھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اولاد خود پڑھ رہی ہے، خود کر رہی ہے،
قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، استغفار شریف پڑھ رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو بھی پڑھے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار استاد جی میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کس نے کہا پورا قرآن پڑھو؟ بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، بیماری ہے، تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، 1 قرآن پاک کا، 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھی، 10 قرآن پاک کا ثواب مل گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کم از کم کوئی 1000-1500 روپے تو لگ ہی جاتا ہوگا نا؟ اب نہیں جواب آیا، ساری پچھلی سیٹ والے ہیں، پھر پتہ ہے نا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کتنا خرچہ آتا ہے؟ اس بیماری کو زندہ رکھنے کے لیے بھی 1000 روپے ہر مہینے کھاتا ہے کم از کم، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بیماری جو ہمیں بیمار بھی کر رہی ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی مہینے کا 1000 روپیہ تو کم از کم، اور ماشاءاللہ کمپنیاں اتنی ہیں، روز نئے پیکج سمجھ نہیں آتی، صبح والا اور دوپہر والا اور شام والا اور رات والا، یہ کام کرنے کے لیے بھی 1000 روپیہ، اور 10 قرآن پاک کا ثواب لینے کے لیے کتنا؟ 5 منٹ، بزرگوں نے کہا 5 منٹ۔ ہر بندے کی اپنی رفتار، کسی کے 6 منٹ ہوں گے، کسی کے 4 منٹ ہوں گے۔ بتاؤ گھروں میں سورہ یاسین موجود ہے؟ کس کس کے گھر میں ہے؟ سب گھر میں ہے؟ پڑھتے کتنے کتنے ہیں؟ میں نہیں تکنا پہ تسی آپ دسو بھائی، یہی بات ہے، اسی دعوت فکر یہی ہے بھائی، کہ جہاں سب کچھ کر رہے ہیں نا، دیکھو دیکھو دیکھو، ہائے ہائے، یہ ماں باپ کیا چیز ہے، یہ ماں باپ کیا چیز ہے۔ اللہ نے اپنی محبت سمجھانی تھی نا، کہ میں اپنے بندوں سے کیسا پیار کرتا ہوں، اپنی محبت سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا جی، تو کیا کہا؟ رب ارحمہما، اے اللہ ماں اور باپ دونوں کے اوپر رحم فرما۔ کیسا رحم؟ ایک سوال، کتنا رحم؟ دوسرا سوال، سوال ایک ہی آپ کو سمجھانے کے لیے 2 کر رہا ہوں۔ کیسا؟ کما ربیانی، کما کا مطلب جیسا، ربیانی جیسے انہوں نے میری، بولے نا، تربیت کی، جیسے انہوں نے میری، اور آسان ترجمہ کر دوں، جیسے انہوں نے مجھے پالا، جیسے انہوں نے پالا پوسا، یہ ہماری زبان میں سوال ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایک بچہ ہے، کسی ایک بچے کو لے لو، اس کو پالنے میں 3 دن لگتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں، مہینہ لگتا ہے؟ اب نہیں جواب آئے گا۔ ایک بچے کو پالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بتاؤ نا ذرا۔ سالوں لگتے ہیں، سالوں میں جا کے وہ بچہ جوان ہوتا ہے۔ اب میں جوانی کی بات بعد میں کروں گا، پہلے یہاں تک سمجھ لیں، سالوں لگے ایک بچے کو جوان کرنے میں۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے نا اللہ کے سامنے، اور آپ نے یہ کہا نا کہ یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما، کما جیسے انہوں نے مجھے پالا، سالوں پالا ہے تو سالوں ان کے اوپر رحم فرما۔ سمجھ آیا مطلب؟ اگلی بات ہوں، سالوں پالا ہے تو سالوں ان کے اوپر تیرا رحم چلتا رہے۔ اگلی بات، جو آپ بچوں کو پالتے ہیں، صبح پالتے ہیں کہ شام کو پالتے ہیں؟ نہیں بول رہے نا، آپ بولیں گے نہیں، میں سمجھوں گا آپ پچھلی سیٹ والے ہیں۔ صبح پالتے ہیں شام پالتے ہیں؟ یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر گھنٹے کے بعد خبریں سنتے ہیں، قرآن نہیں سنتے، ہم اخباریں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ہم کہانیاں پڑھتے ہیں، محبوب کبریا کا فرمان نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھو تو صحیح نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ اور اللہ بیان کر رہا ہے کہ جس طرح ماں صبح بھی پالتی ہے، دوپہر بھی پالتی ہے، شام بھی پالتی ہے، رات بھی پالتی ہے، گرمی میں بھی پالتی ہے، سردی میں بھی پالتی ہے، بہار میں بھی پالتی ہے، خزاں میں بھی، ہر وقت ماں پال رہی ہوتی ہے نا، ماں پال رہی ہوتی ہے، باپ پال رہا ہوتا ہے، جس طرح وہ اندر یہ باہر 2 لوگ مل کے ایک بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو صبح بھی ان کے اوپر رحم کر، دوپہر بھی کر، شام بھی کر، رات بھی کر، سردی میں بھی کر، گرمی میں بھی۔ دعا تو یہ تھی، بولو نا، دعا تو یہ نہیں، سادہ لفظوں میں کیا مطلب؟ ہر وقت دعا چلتی رہے، یہی مطلب ہے نا،
ہر آن میں دعا ہوتی رہے. اب آپ مجھے بتاؤ ہر وقت دعا کرنی چاہیے یا کبھی کبھی کرنی چاہیے؟ ہر وقت کرنی چاہیے. کتنا ضروری ہے. ہم تو ہے جن کے چلے گئے والدین ان کے تو چلے گئے، جن کے باقی ہیں ان کے پاؤں دھو لو میرے رب کی قسم، چوم لو ان کے پاؤں کو میرے رب کی قسم. آپ کی ساری رات کے 100 نفل تہجد آپ کو وہاں نہیں پہنچائیں گے جہاں پہ ماں کے پاؤں آپ کو پہنچا دیں گے. آپ کے لمبے لمبے سجدے، حج، ذکر، تلاوت اور لمبے لمبے روزے اور نمازیں بہت اچھی چیزیں ہیں. میرے رب کی قسم ایک ماں اور ایک باپ کے پاؤں کی عظمت ان سے اللہ نے زیادہ رکھی ہے. حدیث پاک ہے نا، سرکار نے فرمایا میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوں اور میں نماز شروع کر دوں اور مجھے آواز دے کون؟ میری ماں. سرکار کی ماں تو بہت بچپن میں آپ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی نا کہ میری ماں مجھے پکارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا نے فرمایا میں نماز توڑ کے اپنی ماں کے پاس پہنچوں گا. جریج ایک پہلی قوموں میں ایک بندہ گزرا ہے، بہت نیک، بہت نیک، اتنا نیک کہ اس نے اپنا جو عبادت خانہ بنایا ہوا تھا نا وہ کئی سال عبادت خانے سے باہر نہیں آتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا. آج کل کی عبادت اور اس وقت کی عبادت میں بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں مسجد میں بھی موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ خانہ کعبہ میں بھی جاتے ہیں موبائل، ساتھ ہی سیلفیاں، ساتھ ہی ویڈیو، ساتھ ہی پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ عبادت ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے کھانا پینا، ملنا ملانا، رشتہ داریاں، دوستیاں سب چھوڑ کے ایک عبادت خانے میں بند ہو کے عبادت. اس کی ماں نے اس کو آواز دی، جریج. سارے نوجوان دھیان سے سنیں، جس کی ماں دنیا میں زندہ ہے، سارے نوجوان اور بزرگوں میں بھی جس کی ماں موجود ہیں، اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ عافیت اور صحت کے ساتھ ہم سب کے سروں پہ قائم دائم رکھے. جریج کو آواز دی ماں نے، جریج اپنی نماز میں مشغول نہیں گیا، پھر بلایا نہیں گیا، پھر بلایا نہیں گیا. تو جریج کی ماں کے منہ سے ایک جملہ نکلا، جیسے ہماری مائیں کبھی نا اس سے میں کہہ دیتی ہیں. اب وہ میرا اصل میں شعبہ ہی ایسا ہے نا، میں کیا کروں، مجھے اس لیے کچھ چیزیں تھوڑی بہت قریب سے پتہ چل جاتی ہیں. اکثر مائیں میرے پاس آتی ہیں، ہمارا بیٹا بڑا نافرمان ہے. کچھ تو مائیں کہتی ہیں خالی دعا کر دو، کچھ کہتی ہیں دم کر دو، کچھ کہتے ہیں جی کچھ تعویذ بھی لکھ دو. اچھا یہ تینوں کام میں کر لیتا ہوں، وہ جو چوتھی بات کہتی ہے نا وہ میرے بس میں نہیں ہے. اب وہ پنجابی کے لفظ بھی بڑے سخت ہیں جو میں نے سنے ہیں ان کانوں سے نا بعض مائیں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے اولاد کے لیے منہ سے جتنا بھی غصہ آ جائے برداشت کر جایا کرو، بولا نہ کرو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ماں وضو کر کے بولے گی تو سنوں گا، اللہ یہ نہیں کہتا مصلی پہ آ کے بولے گی تو سنوں گا، اللہ یہ نہیں کہتا تہجد میں بولے گی تو سنوں گا. اللہ کہتا ہے اس کے منہ سے نکلی تو میرے رب کے پاس پہنچ جائے گی. اور وہ کئی مائیں بیچاری آ کے فلانا ڈھمکانا، ایسا ویسا ایسا ویسا. تو سچی بات ہے باقی سارے کام ان کے میں کر دیتا ہوں، لیکن کہتا ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. آپ اپنے بیٹے کو سخت کیوں بولتے ہیں؟ اور سچی بات ہے بیٹے سنتے ہی نہیں تو مائیں بیچاری کیا کریں. جریج کی ماں نے ایک جملہ بولا تھا. جریج ویڈیو گیم نہیں کھیل رہا تھا، گلی میں نہیں کھیل رہا تھا، دوستوں کے ساتھ مری گھومنے کے لیے نہیں گیا ہوا تھا، عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا. اور صرف آج صبح سے عبادت نہیں کر رہا تھا، کئی سالوں سے عبادت خانے میں تھا. جریج کی ماں نے ایک جملہ کہا، تیری عبادت، تیری نیکیاں، تیرا منہ یا تو ان کا منہ دیکھے جو بہت ہی گزرے ہوئے اور گناہگار قسم کے لوگ ہیں. میں وہ کہہ نہیں سکتا، فیملیز بیٹھی ہیں. یہ جملہ کہہ کہ وہ ماں چلی گئی. اور یہ جملہ ماں کہتے ہوئے ماں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، ماں نے کوئی ہاتھ باندھے نہیں تھے، وضو نہیں کیا تھا. اور کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب جریج نے اس کی ماں نے یہ لفظ کہے، اگلے چند دنوں میں اس وقت کے جو بہت ہی وہ قسم کے لوگ تھے وہ آئے، انہوں نے جریج کو پکڑا، اس کا عبادت خانہ توڑا، اس کا گرایا، اس کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا. کوئی سال بھی نہیں لگا اس دعا کو پورا ہونے میں. اس لیے سارے پیروں بزرگوں کے پاس جائیں، سب سے بڑا پیر آپ کی ماں ہے، والدہ محترمہ ہے. آپ کا والد بہت بڑا پیر ہے. کیوں؟ آپ کے رب کو پتا تھا
جو آپ کو چاہیے وہ اس باپ کے اندر اللہ نے رکھے بھیجا تھا۔ ماں نہیں ہوتی، کسی اللہ والے نے کہا ماں ایک پوری یونیورسٹی ہوتی ہے، بلکہ چھوٹا لفظ ہے یونیورسٹی۔ ماں کے اندر ڈاکٹر بھی ہے، حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے، معالج بھی ہے، پیر بھی ہے، اور جو ہے وہ استاد بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بچے کے سر میں درد ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے۔ اور باپ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، مرضی ہے اس کو سنبھال کے رکھ اور مرضی ہے اس کو توڑ کے پھینک دے۔ ایک بات، ماں اور باپ جس کے ہیں آج جا کے ان کی خدمت کرنا، کوئی کمی بیشی ہو گئی ان سے اس کی معافی مانگنا اور ان کو راضی کرنا، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسری چیز، کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پالا پوسا، جتنی انہوں نے میرے ساتھ نیکیاں کی، میرے ساتھ نرمی کی، مجھے پالا پوسا، اے اللہ وہ سب ان کو عطا فرما۔ اگلی چیز، جب بچہ جوان ہو گیا، اور یہ آج کی بات کیا آخری بات ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا والد مجھے، میں جو کما کے لاتا ہوں اس میں سے لے لیتا ہے، میں کما کے لایا اتنی مشکل سے۔ ان بچوں سے کو پوچھے تو آج کما کے لایا ہے، جب تو کمانے جوگا نہیں تھا تب کون کماتا تھا؟ میں کما کے لایا ہوں اور یہ مجھ سے لے لیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کما کے لاتا ہے؟ جی۔ تو کس کا ہے؟ کہا سرکار میں اپنے والد کا ہوں۔ تو کہا پھر تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے والد کا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ماں باپ دنیا میں ہیں ان کی قدر کر لیں۔ جو ماں باپ جن کی دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا سب کو یاد ہے؟ سادہ لفظوں میں ترجمہ، چونکہ میرے خیال وقت قریب ہو گیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی، جس نے ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگی اس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے جی جب میرے والدین زندہ تھے تو میں بڑا غریب تھا، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس، آج کروڑوں روپے کمانے والے ڈاکٹر میرے نیچے ہیں لیکن میرا باپ زندہ نہیں ہے، آج بڑی حسرت ہے، میری ماں تڑپ تڑپ کے بیماری میں مر گئی، اور آج یہ لاکھوں کی دوائیاں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے لیے، ایک سائن کروں تو پورا میڈیکل سٹور نیچے پڑا ہوا ہو، لیکن استاد جی بڑا پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا دیکھو، لاکھوں کروڑوں درود ہوں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور لاکھوں کروڑ مرتبہ شکر ہے اپنے رب کا، اس نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی تو صرف اتنا کہہ، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، تو نے منہ سے یہ کہا تو نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اب اگلی بات کہوں، اور یہ تھوڑی سخت بات ہے، یہ دعا ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں کہ دنیا سے چلے جائیں تو زیادہ ضرورت ہے، ہاں دنیا میں موجود ہیں پھر تو کریں ہی کریں، چلے جائیں تو پھر زیادہ کریں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ غریق، جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا، اور جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور ساتھ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پانی میں ڈوبنے والا، جو پانی میں ڈوب رہا ہے وہ ڈوبنے والا ایسا ہے، ڈوب رہا ہے اور لوگوں کو فریاد کر رہا ہے کہ لوگوں مجھے بچا لو، لوگوں مجھے بچا لو، لوگوں مجھے بچا لو۔ اس لیے ڈوبنے والے کی آواز فریاد ہوا کرتی ہے، جیسے ڈوبتا ہوا فریادی ہے۔ جو بندہ بھی دنیا سے چلا گیا وہ ایک قسم کا ڈوبتا ہوا فریادی ہے۔ اس لیے جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، اور اپنے والدین کا تو حق ہے، میں نے ابھی آیت پڑھی، صبح کرو، دوپہر کرو، شام کرو، ہر آن ہر گھڑی کرتے رہو ان کے لیے دعا،
اور مغفرت کی دعا خاص طور پہ. اور ایک اور چیز آپ کی امانت ہے چونکہ اس لیے آپ سے عرض کر دوں. دیکھو میرے عزیزو، ہر نیکی کا اجر اللہ دیتا ہے. اجر کس نے دینا ہے؟ نہ کسی مولوی نے، نہ کسی پیر نے، نہ کسی سیٹھ نے، نہ کسی افسر نے. اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے اور آپ کی نیکی دیکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مجھے دکھا کے کرو، ان کو بتا کے کرو، اس کو بتا کے کرو. جب جب آپ نے نیکی کی اس کا اجر اللہ پاک آپ کو دے دیتا ہے. میرے والد صاحب اللہ علیہ کے رحمت کرے دنیا سے چلے گئے. جب ہماری دادی جان کا انتقال ہوا تو والد صاحب نے علاقے کے نا بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا. ایک بہت بڑا، جیسے ہر بچے لوگ کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا سا پروگرام کیا اور سارا کچھ ہوا، سب کچھ ہوا. وہ اپنا واقعہ یہ خود سناتے تھے اور میں نے کئی دفعہ سنا ہے، اور چونکہ موقع وہی ہے تو اس لیے عرض بھی کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ پھر لوگوں کو کھانا بھی پینا بھی ساری چیزیں کر کے تو کوئی 40-50 کے قریب حافظ صاحبان آئے ہوئے تھے. سب نے جو جو سپارے پڑے تو میں نے اپنی طرف سے سب کو انعام بھی دیا. میں نے چکوال سے ایک حافظ صاحب سے ذرا چھوٹی عمر کے وہ آئے، تو جب انعام وہ تقسیم کر رہے تھے نا تو وہ پاس نہیں تھے، وہ چلے گئے کہیں آگے پیچھے ہوں گے. سب لوگ چلے گئے تو مجھے بعد میں کسی نے کہا کہ یہ حافظ صاحب کو آپ نے کچھ دیا ہی نہیں. تو میں نے کہا نہیں، سب کو تو دیا ہے. وہ کہنے لگے نہیں، میں کہیں گیا ہوا تھا اس ٹائم، میں وہاں پہ نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا چلو. اب کہتے ہیں میری جیب میں بھی کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ سارا کچھ لگا چکا تھا، کیونکہ وہاں پہ تو سب دنیا دیکھ رہی تھی. لگانا آسان ہوتا ہے، پیچھے لگانا مشکل ہوتا ہے. کہنے لگے، میں نے کہا اچھا چلو آؤ یار، جو بھی کوئی تھوڑی بہت توفیق مجھے ہوئی میں نے وہ ان کو دے دیا. میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور اندھیرا بہت زیادہ ہے اور بار بار میرا نام لے رہی ہے. تو میں کہتا ہوں اماں جی آپ کدھر ہیں؟ اندھیرا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور دل میں کہ یار میں نے اتنی نیکیاں کی، اللہ پاک قبول فرمائے، اور قبول ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے، پتہ نہیں اس کی کب قبولیت ہوگی. یا اتنی میں وہی حافظ صاحب جن کو میں نے سب سے الگ کر کے نیکی کی تھی نا. اس لیے آپ بھی الگ سے اپنی نیکیاں کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے، مجلس میں جو ہوگی مجلس میں ہوگی، اس کے علاوہ بھی کیا کریں. بتایا لوگوں کو، صرف نہیں، جس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کی اس کا اجر اللہ دے گا انشاءاللہ. اور زبان سے آپ پڑھیں گے اس کا اجر اللہ الگ دے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اور دیکھا تو وہ حافظ صاحب میرے پاس آئے خواب میں، میرا ہاتھ پکڑا، چاچو ادھر راستہ جاتا ہے. میں ادھر گیا تو آگے روشنی اور مجھے والدہ سے ملاقات بھی ہو گئی. تو صبح آئے تو جو ہمارے استاد صاحب تھے حافظ صاحب، ان کے پاس تھے. کہنے لگے حضور رات کو ایسے ہوا، فرمایا کوئی نیکی ہوتی چھوٹی ہے لیکن قبول جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے کبھی ضائع نہ کیا کریں. جہاں بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آپ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا، میرے والدین کا ہے یا استادوں کا ہے، پھر اس کے بعد پھر سارے مسلمانوں کا ہے. اور اس دعا میں ہے نا، ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کی، وللمؤمنین، سارے ایمان والوں کی. بھائی دعا میں یہی 3 چیزیں ہیں. اپنے اللہ رسول سے یہی مانگے، اپنے آپ کو مانگے، اپنے والدین کو مانگے، سارے اہل اسلام کو مانگے. کریں گے نا انشاءاللہ العزیز. یہ ہو گیا جی، چلیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے. یہ اپنا موبائل آن کرنا، خرم صاحب والا بھی لکھا ہے اس میں. اور ماشاءاللہ جی الحمدللہ اس گھرانے سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے. محترم بھائی خرم صاحب، نوید صاحب، عرفان صاحب، سعید صاحب، صابر صاحب تو میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں. سبھی دوست ہیں لیکن صابر صاحب سے زیادہ محبت ہے. ٹھیک ہے نہیں. اور یہ ماشاءاللہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، جب ان کے والد صاحب ابھی بیمار تھے، اسپتال میں تھے، تو ابھی اسی گھر میں جب وہ پہلی دفعہ اسپتال سے ٹھیک ہو کے آئے تو انہوں نے اللہ کے نام پہ بکرا صدقہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. اس وقت سے لے کے اب تک خوش نصیب ہیں وہ والدین اور وہ ماں باپ جن کو ایسی اولاد جو ان کے جانے کے بعد انہیں یاد رکھے، یاد رکھنے کا ذریعہ بنے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، صدقہ جاریہ کرے. اور ایسا صدقہ جاریہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟
وہ صدقہ جو جاری رہے، پانی جاری، رات دن پانی چلتا رہتا ہے، جو صدقہ چلتا رہے. اور ماشاءاللہ میں اس کا عینی شاہد ہوں اور عینی گواہ ہوں، سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. محترم خرم صاحب بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں عینی شاہد ہوں کہ اب بھی اور اس سے پہلے بھی کئی سارے مدارس میں، مساجد میں، ابھی پیچھے ایک مسجد کا گرم پانی کا انتظام نہیں تھا تو ان کو خالی کسی سے اطلاع ملی، انہوں نے فوراً گرم پانی کا انتظام کروایا. روات میں اپنی مسجد میں فوراً پانی کا انتظام کروایا، گرم پانی کا انتظام کروایا. جی یہ ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ سارے حضرات، اور اب ماشاءاللہ قرآن پاک کی تعداد تقریباً 25 سے 32 قرآن پاک ہیں. درود پاک 28,000 سے اوپر ہے. کل شریف یعنی جو چاروں کل ہیں جو ان کی تلاوت ہے 1,25,000 ہے. سورہ یاسین تقریباً 600 دفعہ ہے. استغفار شریف کوئی 1,20,25,000 ہے. ایسے ہی کلمہ شریف بھی 1,25,000 ہے. یا لطیفو تقریباً 2 لاکھ سے اوپر ہے. آیت کریمہ 1,35,000 ہے. سورہ ملک یہ 120-21 دفعہ ہے. اور ایسے ہی جو دعا ہے تقریباً کوئی 1,00,000 دفعہ الگ الگ جگہوں پہ دعائیں بھی ہوئی ہیں. پھر مختلف ذکر ہیں اس میں، درود تنجین ہے، استغفار ہے، اللہم اجرنی من النار ہے، یا سلام، سورہ رحمان، یا حی یا قیوم، سورہ مزمل. بہت زیادہ الحمدللہ پڑھائی ہوئی ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ. میں ابھی پھر آپ سے کہوں گا ایک دفعہ سارے دوست 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں. قل اللہ احد آسان سورہ سب کو یاد ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ درود پاک پڑھ کے دعا کرا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا کریم یہ جتنا بھی قرآن پاک پڑھا، درود شریف پڑھا، استغفار پڑھا گیا، آیت کریمہ پڑھا گیا، اس کے علاوہ تیرے نام کا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، درود پاک کا، استغفار کا، اے اللہ جتنا بھی ذکر ہوا، تلاوت ہوئی، پڑھا گیا، اے اللہ بچوں نے پڑھا، بچیوں نے پڑھا، مردوں عورتوں نے پڑھا، سب نے پڑھا. یہ حاضرین مجلس میں اتنے بھی مرد عورت بچے بوڑھے شریک ہیں، ابھی انہوں نے سب نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی. اے اللہ یہ سارا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، یہ سارا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، یہ سارا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. اس سارے کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت دنیا سے چلے گئے ان سب کے حق میں بالعموم، اور ہمارے محترم جناب محترم غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم، اے اللہ بالخصوص ان کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے اگلے جہان کے سارے مشکل مراحل کو آسان فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اے اللہ جو ان کے یہ بیٹے ہیں، خرم صاحب ہیں، عرفان صاحب ہیں، نوید صاحب ہیں، سعید صاحب ہیں، صابر صاحب ہیں، اللہ وحید صاحب ہیں، جس نے جتنا اے اللہ اپنی طرف سے کوشش کی، محنت کی، سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما. ان سارے بھائیوں میں آپس میں بھائیوں اور بہنوں میں اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، ایک دوسرے کا غمخوار اور ہمدرد بنا. ان کے علاوہ جو ان کا عزیز و قارب رشتہ دار یہاں پہ دوست ہیں، اہل محلہ ہیں، تعلق والے ہیں، جتنے اے اللہ اپنا حصہ ڈالا ہے، دعا میں کر رہے ہیں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. ان لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، ان کا وہ جہان اچھا فرما. اے اللہ تو جانتا ہے کہ باپ ایک رحمت کا بہت بڑا سایہ ہے، وہ سایہ اب ان کے پاس نہیں ہے. اے اللہ تو پھر بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے اوپر رحمت کا سایہ ان کو عطا فرما. ان کی محترمہ والدہ کو صحت عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. ان کی اے اللہ ان سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان سب کو اس ماں کے صدقے سے اے اللہ ان کے اوپر بھی رحم و کرم والا معاملہ فرما، عافیت اور خیریت والا معاملہ فرما، سچے نبی کے سچے غلامی نصیب فرما.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری دعائیں قبول فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ازواج اصحاب ان کے عشق کی دولت سے مالا مال فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے توفیق نصیب فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، بولا ہے، کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، حاضرین مجلس میں جتنی بھی ہے اللہ ہم سب کی ساری جائز نیک حاجتیں عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ مولا کریم جب ہم سب کا دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے، ہم سب کی زبانوں پہ مبارک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔